جی آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا حارث سلطان اور غالب کمال مجھ سے ڈرتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے ان کے ڈر کی؟ جی ہاں، ڈرتے یہ ضرور ہیں، لیکن کیا یہ مجھ سے ڈرتے ہیں یا میری ایک دو ویڈیوز ایسی ہیں جن سے ڈرتے ہیں؟ تو میں آپ کو یہاں پر یہ کلیئر کر دوں کہ یہ مجھ سے نہیں ڈرتے، جی ہاں، لیکن یہ کس بات سے ڈرتے ہیں وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ جی، یہ حارث سلطان نے کرسمس کے موقع پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں اس نے کرسمس کو جھوٹی کہانی بیان کرنے کی کوشش کی تھی، ایک مت، ایک افسانہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں بہت ساری اس نے غلطیاں کی تھیں، جھوٹ بولے تھے، اور میں نے اس کی مس انڈرسٹینڈنگ سمجھ کے میں نے بڑے پیار سے اپنی اس ویڈیو میں میں نے اس کو جواب دیا تھا، اور اس کی ساری غلط فہمیوں کو میں نے فہم دینے کی کوشش کی تھی، اس کی ساری مس انڈرسٹینڈنگز کو میں نے انڈرسٹینڈنگ دینے کی کوشش کی تھی، اور اس کو بھائی سمجھتے ہوئے میں نے یہ سمجھایا تھا کہ یاد رکھو، اگر تم برائی کے خلاف بولتے رہو گے تو لوگ تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن جب تم محبت کے خلاف بولو گے، اچھائی کے خلاف بولو گے اور سچائی کے خلاف بولو گے، جو خداوند یسوع مسیح کی محبت ہے، اچھائی ہے، سچائی ہے، تو وہاں پر تم اپنا نقصان کرو گے۔ اور اسی ویڈیو میں اس نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ اب وہ ایسٹر پہ ویڈیو بنائے گا اور ایسٹر کو جھوٹا ثابت کرے گا، اور میں نے اسے یہ مشورہ دیا تھا، ایک برادرانہ مشورہ۔ میں نے اسے کہا تھا کہ حارث سلطان، تم انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہو کہ میں نے کیا بیان دینا ہے کرسچینٹی کے خلاف، لیکن انٹرنیٹ پر انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور ڈس انفارمیشن بھی ہوتی ہے۔ آپ کو اتنا ذہین ہونا چاہیے، اتنا انٹیلیجنٹ اور اتنی آپ کے اندر سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ آپ انٹرنیٹ سے انفارمیشن سلیکٹ کر رہے ہیں اپنے بیان کے لیے، یا آپ ڈس انفارمیشن سلیکٹ کر کے لوگوں تک ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کی سمجھ حارث سلطان کو آئی تھی، اور اس نے پھر ایسٹر پر ایسٹر کا میسج نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اسی ویڈیو میں میں نے اس وقت بائبل پر دنیا میں سب سے زیادہ کرٹیسزم کرنے والا بندہ برٹ ارمن، ایتھیسٹ، اس کا بیان بھی میں نے اپنی اس ویڈیو میں حارث سلطان کو سنوایا تھا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے خداؤں کو جب میں دیکھتا ہوں، ایتھیسٹ ہوتے ہوئے اس کا یہ بیان ہے، اس نے کہا جب میں دنیا کے خداؤں کو دیکھتا ہوں تو ان سب میں اگر میں کبھی خدا پر ایمان لے کے آیا تو وہ خداوند یسوع مسیح ہوگا، کیونکہ وہ اچھا خدا ہے۔ تو یہ بات بھی میں نے اس شخص کی اس ویڈیو میں شیئر کی تھی کہ حارث سلطان کو یہ سمجھ آ جائے کہ تمہارا یہ جو مشن ہے اسلام کے خلاف بولنے کا، برائی کے خلاف بولنے کا، اس میں مسیحی بھی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب تم اچھائی کے، سچائی کے اور خدا کی محبت کے خلاف بولو گے تو اس وقت تمہارا اسلام والا مشن جو ہے وہ تمہارا کاز، اس کو بھی نقصان پہنچے گا، اور جو اچھائی ہے، سچائی ہے، محبت ہے، اس کا تم نقصان نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایز اے کرسچن میں کبھی کہیں کوئی حارث سلطان کی ویڈیو واچ کرتا تھا تو میرے دل میں آتا تھا جیسے ڈیوڈ ووڈ اپوسٹیٹ پروفٹ رضوان کے ساتھ ایک ٹیم ورک کرتا ہے، اسی طرح میرا دل چاہتا تھا کہ کبھی کسی وقت ہم بھی حارث سلطان کے ساتھ ٹیم ورک کریں، لیکن حارث سلطان کو ایک مل گیا بے وقوف دوست۔ اپوسٹیٹ پروفٹ رضوان کو بھی بہت سارے
ایتھیسٹ اس کے دوستوں نے کہا کرسچینٹی کے خلاف بول، لیکن اس نے کہا جب میں کرسچینٹی کو اچھا دیکھتا ہوں تو میں کرسچینٹی کے خلاف کیوں بولوں؟ وہ عقل مند تھا، لیکن حارث سلطان کی عقل گھاس چرنے چلی گئی جب اس کو ایک بیوقوف دوست ملا، اور اس بیوقوف دوست کا نام ہے غالب کمال۔ جی ہاں، غالب کمال کا مشن ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو بیوقوف دوست جو ہے وہ عقل مند دشمن سے بھی برا ہوتا ہے۔ اس غالب کمال نے حارث سلطان کو ایسے پھنسا دیا کہ میں بڑا کرسچینٹی کی سٹڈی کا ماسٹر ہوں، چیمپئن ہوں، تو مجھے آن لائن لے لیا کر اور پھر ہم کرسچینٹی کو ایکسپوز کریں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ کرسچینٹی کو ایکسپوز کرنے کی بجائے یہ خود ایکسپوز ہو گئے۔ ان کے اپنے ایتھیزم کے جو ان کا ایمان ہے اس کو بھی نقصان پہنچا، اور یہ جو مشن کر رہے تھے اسلام کے خلاف وہ بھی ان کے کاز کو نقصان پہنچا ہے۔ وہ کیسے میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تو جی اس بیوقوف دوست نے حارث سلطان کو پھنسایا ہے، یہ کہہ کے کہ میں اندھوں میں کانا راجا ہوں، میں کرسچینٹی کو ایکسپوز کروں گا، لیکن ہوا کیا کہ ایکسپوز خود ہو گئے۔ اس کی مثال کہاں پر ہے؟ جی جب انہوں نے ویڈیوز بنانی شروع کی کرسچینٹی کو، کوشش کی انہوں نے جھوٹ بول بول کے کہ ہم ایکسپوز کریں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ خود ایکسپوز ہو گئے۔ یہ میری 3 ویڈیوز آپ کے سامنے ہے، کیریئر اینڈنگ جھوٹ حارث سلطان اور غالب کمال کا، اور اس میں میں نے ایوولوشنسٹ کا نظریہ جو ہے خاص ڈائنوسورس کے حوالے سے، اسے میں نے اس میں جھوٹا ثابت کیا ہے۔ پھر اس سے اوپر جو درمیان میں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایوولوشنسٹ کا ارتقاء پسند کا نظریہ جو یہ چمپینزیز کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، وہ میں نے اس میں ان کو جھوٹا ثابت کر کے وہ سائنسدان جس نے کہا تھا کہ 99% انسان اور چمپینزی ان کا ڈی این اے سیم ہے، وہ سائنسدان آج کرسچن ہے۔ اس ویڈیو میں آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں، اور ان کا نظریہ اور وہ کرسچن کیوں ہوا وہ بیان بھی آپ سن سکتے ہیں۔ پھر اس سے اوپر میں نے یہ ویڈیو لگائی کہ کیا حارث سلطان ان ویڈیوز کو دیکھے گا تو کرسچن ہو جائے گا۔ اور اب آپ سے سوچ رہے ہوں گے کہ حارث سلطان کو شاید میری ویڈیوز کا پتہ ہے کہ نہیں۔ اس کو بالکل پتہ ہے، وہ ساری ویڈیوز واچ کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کے سامنے اب میں آپ بیان کرنے لگا ہوں ڈر کیا ہے اس کو ڈر یہ ہے کہ اس کا دھندا چوپٹ ہو جائے گا جو غالب کمال کروا رہا ہے، اور چونکہ گریڈینس ہے، لالچ ہے، اور جب لالچ ہوتا ہے تو انسان جو ہے سچائی سے ڈرتا ہے۔ جب وہ دنیا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، جھوٹ بولنا چاہتا ہے، تو وہ سچائی سے ڈرتا ہے۔ تو یہ ہے حارث سلطان کو ڈر میری ان ویڈیوز کا کہ لوگ یہ ویڈیوز واچ نہ کریں۔ اس نے خود واچ کی ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے کمنٹ سیکشن پہ کمنٹ لکھا جا کے میری اس ویڈیو کو ڈائنوسورس کے بارے میں جو میں نے ثبوت فراہم کیے بائبل کی تصدیق اور ریفرنس کے ساتھ، اس نے کوشش کی اس کمنٹ میں اسے ریفیوٹ کرنے کی، جس کا میں نے آگے اس کو جواب بھی دیا کہ حارث سلطان ہسٹری، جیولوجی، آرکیولوجی کی سائنس، تھیولوجی کی سائنس اور کاربن ڈیٹنگ کی سائنس میری سائٹ پر ہے، تمہاری سائٹ پر کیا ہے اس کا ثبوت دو، اور تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اب کرسچن فیتھ کو امبریس کرو۔ یہاں پر آ کے حارث سلطان ڈر گیا، اور اس نے یہ دیکھا کہ اس کے اپنے فین فالوورز جو ہیں، اگر میں ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں گا جیسا کہ یہ ہمیشہ کرتا ہے، اس کے خلاف کوئی ویڈیو بناتا ہے، چاہے وہ دھمکی والی ہے، چاہے وہ کوئی اور ویڈیو ہے، یہ اپنے پلیٹ فارم پر اس ویڈیو کو شیئر کرتا ہے خود اپنے فین فالوورز سے۔ لیکن اس ویڈیو کو اس نے مناسب نہ سمجھا
کہ میں شیئر کروں، اس کی وجہ یہ ہے سچائی کا ڈر. اور وہ سچائی کا ڈر، اس کو احساس ہو گیا کہ یہاں پر گڑبڑ ہو گئی ہے، اسے کرسچینٹی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے تھا. اس کا اپنا کاز جو یہ اسلام کے خلاف مشن لے کے نکلا تھا وہ بھی خراب ہو گیا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اور دوسری طرف ایوولوشن، اس کے جو فین فالوور تھے، جو ایتھیزم کی طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے، وہ اس کو چھوڑ کر وہ کرسچینٹی کی طرف آ رہے ہیں. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت ہے یہ سجن کمار، ہمارے بڑے پیارے بھائی، ان کا یہ کمنٹ ہے جس کو میں ریڈ کر کے آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. Brother, I was Haris and Ghalib Kamal's fan with ex-Muslim Spartacus. But your one video on them made me rethink. To whom am I following? Thank you. میں سیلوٹ کرتا ہوں اس بھائی کو، اس کی سمجھداری کو اور اس کی اس آنیسٹی کو، سچائی کے بارے میں، سچائی کو جاننے کے بارے میں، سچائی کو قبول کرنے کے حوالے سے جو اس بھائی کی آنیسٹی ہے اس کو میں سیلوٹ کرتا ہوں. تو جو اٹریکٹ ہو رہے تھے ان کی طرف، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے میری ان ویڈیوز کی وجہ سے. اس لیے یہ میری ویڈیوز کو اپنے چینل پہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا. اس وجہ سے یہ مجھ سے بات کرنے سے ڈرتا ہے. اس وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ میری ویڈیوز لوگ واچ نہ کریں. یہ ہے اس کو ڈر، مجھ سے نہیں ہے ڈر، اس سچائی سے ڈر ہے جو میں نے ان ویڈیوز میں لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں. اس کے ساتھ میں نے اس بھائی سے پوچھا کہ وہ کون سی ویڈیو ہے جس کو دیکھ کر آپ نے ان کا ایتھیزم کی طرف سے اٹریکشن چھوڑ کر تو کرسچینٹی کی طرف آئے ہیں. تو پھر اس بھائی نے بتایا کہ وہ ویڈیوز ہیں ڈائنوسورس والی اور ایوولوشن والی، جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے 3 ویڈیوز دکھائی ہیں. تو یہاں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ غالب کمال نے بیوقوف دوست ہوتے ہوئے حارث سلطان کا منہ بھی کالا کروا دیا ہے، حارث سلطان کو پھنسوا دیا ہے اور اس کا دھندا بند کروا دیا ہے، چوپٹ کروا دیا ہے. یعنی بیوقوف دوست جو ہے اس نے حارث سلطان کو پھنسوا دیا ہے اور اس کے کاز کو، اس کے مشن کو بری طرح سے ڈیمیج کر دیا ہے. اسی لیے غالب کمال پہ یہ مثال، یہ تمثیل فٹ بیٹھتی ہے کہ یہ بیوقوف دوست ہے حارث سلطان کا. تو آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ جو سچائی کو جاننا چاہتے ہیں دیانتداری کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ، ان کے لیے خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی. میں جتنے میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، میرے ہندو، سکھ، بدھسٹ، ملحدین، ایتھیسٹ بہن بھائی، ان سے میں کہوں گا کہ یہ جو 3 ویڈیوز میں نے آپ کو دکھائی ہیں، اگر آپ کے اندر سچائی کا 1% بھی مادہ ہے جاننے کا، تو آپ وہ ویڈیوز کھلے دل سے دیکھیں اور آپ خود فیصلہ کریں. ایک طرف یہ کہتے ہیں ڈائنوسور 66 ملین ایئرز پہلے ہیں، جو کہ ان کا گیس ورک ہے، فرضی کہانی ہے، جھوٹی کہانی ہے، ایک مت ہے. اور دوسری طرف میں نے انہی ویڈیوز میں ثابت کیا ہے ہسٹری سے، جیولوجی سے، آرکیولوجی سے، تھیولوجی سے، کاربن ڈیٹنگ کی سائنس سے، کہ ڈائنوسور پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں صدی قبل مسیح میں انسانوں کے ساتھ تھے، اور وہ بائبل سے بھی ثابت شدہ ہے. اس بات کو آپ کھلے دل سے، سچائی کو جاننے کی نظر سے دیکھیں گے تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی. اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے. آمین.